بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب صحت و عافیت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے مقام پر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ پیارے دوستو، بہنوں، بھائیوں، گزشتہ درس میں ہم نے وساوس کے یقینی علاج کے بارے میں جانا تھا، تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم گناہوں کے تریاق اور ان سے بچاؤ کے لیے جانیں گے کہ گناہوں کا تریاق کیا ہے۔ جس طرح انسان دل کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ انسان کسی ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کرتا ہے کہ مجھے دل کی تکلیف ہے، تو میں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ تو ڈاکٹر حضرات اس کے لیے نسخے تجویز کرتے ہیں اور اس کو اس مسئلے سے بچانے کے لیے ہدایات دیتے ہیں کہ آپ تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں، فاسٹ فوڈ سے اپنے آپ کو بچائیں، گھر کا کھانا زیادہ تر کھائیں اور اپنے آپ کو کھلی فضا میں رکھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح انسان پر جو آفتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ سب کچھ اس کے اعمال کا سبب ہوتا ہے۔ اس میں اب یہ بھی بات ہے کہ ایک آدمی تو گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر آفتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایک آدمی نیکوکار ہے تو اس پر وہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ گناہوں اور آفتوں اور مصیبتوں کا سبب انسان کے گناہ ہوتے ہیں، کہ اگر وہ ان نافرمانیوں اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو وہ طرح طرح کے مصائب اور تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، معاشی طور پر ہو، جسمانی طور پر ہو، یا اور کوئی کسی وجہ سے ہو۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ لوگوں پر جو ظاہری اور باطنی مصائب اور آفتیں آتی ہیں، وہ زیادہ تر ان کے گناہوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ تو اس کا اب تریاق کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے؟ جیسے کہ ڈاکٹر حضرات دل کی تکلیف سے بچنے کے لیے نسخے تجویز کرتے ہیں، خوراک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اسی طرح کہ جب انسان کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے کہ یہ سب سے پہلے وہ یہ کام کرے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگے اور اس کی رحمت کی طرف بھاگے، اور پناہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ڈھونڈے، اللہ کی ذات کے پاس ڈھونڈے کہ مجھے پناہ جو ملے گی تو صرف اللہ کی ذات کے پاس سے ہی ملے گی، اور یہ مصیبت اور یہ تکلیف جو دور ہوگی تو یہ صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جس سبب سے وہ غم میں اور تکلیف میں مبتلا ہوا تو اس کو فوراً چھوڑ دے اور
اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ جب بندے نے اپنی مرضی کی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اپنی مرضی کو ٹکرایا، کہ یا یوں کہیے کہ وہ بندگی سے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے اس پر آفتیں اور مصیبتیں اور تکالیف آئیں۔ تو اس کا حقیقی علاج یہی ہے کہ انسان فوراً پلٹ کر اللہ کی ذات سے توبہ و استغفار اور گریہ زاری کرے کہ انشاءاللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر جو آدمی نیک ہوتے ہیں، علماء صلحاء، ان پر کئی طرح کے عصا، کئی طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، تو ان کا یہ اختیاری طور پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فکر و فاقہ میں مبتلا رکھتے ہیں تاکہ نفس کو مارا جائے، اور نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو وہ لوگ بچانے کے لیے اختیاری طور پر فکر و فاقہ اختیار کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت حاصل ہو سکے، جیسا کہ آپ کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت بطور نمونہ احادیث میں جگہ جگہ پر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح ایک انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا کہ وہ محسن انسانیت قرار پائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر اس پر جو پریشانی اور تکلیف آتی ہے تو فوراً اس کا سبب ڈھونڈے کہ یہ پریشانی اور تکلیف مجھ پر کس وجہ سے آئی ہے، تو اس کو پتہ لگے گا کہ یہ تکلیف اور پریشانی کا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اب ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اعمال کیا ہیں۔ بظاہری طور پر تو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور دوسرے پر انگلی اٹھاتے رہتے ہیں کہ بس میں تو بخشا بخشایا ہوں، میں تو بس میرے تو تمام کام ٹھیک ہیں، اور دوسرا آدمی غلط ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں کے آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان مصائب اور تکالیف سے ہر انسان کا بچنا اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پورا چلانے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کا حامی و ناصر ہو۔ تو انشاءاللہ آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پھر دوسرے درس میں ملیں گے۔